اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اجعلنا ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں الحمدللہ ہم لوگ سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 میں آیت نمبر 25 تک آئے تھے۔ آج انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو آیات ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھی ہیں ان کا تسلسل جاری ہے آگے کی آیات میں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے رک گئے تھے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے اپنے الہوں کو زمین سے بنایا ہوا ہے، زمین کی اشیاء سے بنایا ہوا ہے، کیا یہ ان کے الہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں یا کریں گے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بہت سارے الہ ہوتے زمین میں اور آسمان میں تو یہ فساد ہو چکا ہوتا۔ اللہ کی ذات بے عیب ہے اور وہ رب ہیں عرش عظیم کے، اور پاک ہیں اللہ رب العزت ان تمام صفات سے جو لوگ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 22 تھی۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، جو کچھ اللہ کرتے ہیں کوئی سوال کرنے والا نہیں، اور یہ لوگ ہیں ان سے سوال کیا جائے گا۔ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا رکھے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور آج ہم سب ہیں مخاطب، کہ ان سے کہیں کہ اپنی دلیل لے کر کے آئیں۔ کیا دلیل ہے ان لوگوں کے پاس اس بات کی کہ بہت سارے الہ ہیں اللہ کے سوا؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں۔ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جو میرے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ایمان والے بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، اور یہ نصیحت ہے ان سے، آپ سے، مجھ سے پہلے والوں کے لیے بھی یہ بات آپ سے کہلوائی جا رہی ہے، لیکن اکثریت جو ہے حق کو سے لا علم ہے اور وہ اعراض کر رہی ہے قبول کرنے سے۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے کسی کو نہیں بھیجا مگر ہم نے وحی کی انہیں ان کی طرف، اور وحی کیا تھی کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کوئی الہ نہیں سوائے میرے، تو میری ہی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ یہی تو ہمارا دین ہے، یہی دین کی بیسک تعلیم ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آیت نمبر 26، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون۔ وہ لوگ، مکے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنی اولاد بنائی ہے، وہ تو ان تمام عیبوں سے پاک ہے، ایسی تمام ضروریات سے اور خواہشات سے پاک ہے، بلکہ یہ فرشتے جو ہیں یہ غلام ہیں اور باعزت غلام ہیں اللہ کے۔ اگلی آیت میں بھی فرشتوں ہی کی بات کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ یہ اللہ کی کسی بات سے سبقت نہیں لے جاتے یہ فرشتے، اور یہ فرشتے وہ ہیں جو اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انہیں
اس پر وہ عمل کرتے ہیں، حکم کی بجاوری کرتے ہیں۔ اگلی آیت 28، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہ ہیں، اللہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور ان میں سے کوئی اس شفاعت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں، اور وہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے وہ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ان فرشتوں کی حالت جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ان آیات میں۔ اگلی آیت 29، من یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذالک نجزی الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اگر کہے کہ بے شک میں الہ ہوں اللہ کے سوا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو وہ اس کا بدلہ ہوگا، جزا ہوگا جہنم۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے نا، اللہ کی ہدایات پر عمل نہیں کرنے والا ہے، وہ سب ظالم ہیں۔ آیت نمبر 30 سے 33، یہ وہ سائنسی حقائق ہیں جو آج الحمدللہ ہم لوگ تو جانتے ہیں، اس وقت کے لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں تھا، اور یہ سائنسی حقائق ان لوگوں نے دریافت کیے ہیں جو آج جن لوگوں نے دریافت کیے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر۔ ظاہر ہے یہ ایمان تو صرف مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے، ایمان والوں کا ہی ہوتا ہے۔ میں آیت نمبر 30 سے 33 تک انشاءاللہ پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ کو اور آخرت کے دن کو تسلیم نہیں کرنے والے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم آسمان اور زمین یہ ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی کے ذریعے ہر شے کو حیات عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی۔ افلا یؤمنون، کیا یہ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے؟ آج سائنسدان بگ بینگ تھیوری پر کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی یہ سب کچھ آسمان اور زمین ملا ہوا تھا، ایک بہت بڑا بینگ ہوا، ایک بہت بڑی دھماکہ ہوا، اور دھماکے سے آسمان اور زمین الگ الگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ پہلی ٹکڑے میں اس آیت کے یہی بات فرما رہے ہیں کہ ملے ہوئے تھے، کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ اور پھر دوسری آیت دوسرے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی کی تخلیق، ساری زندگی کا دار و مدار پانی سے ہے، پانی سے ہی اللہ نے حیات بنایا ہے۔ اور پھر آخر میں سوال ہے افلا یؤمنون، کیا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تسلیم نہیں کریں گے اس بات کو؟ اگلی آیت، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں لنگر گاڑ دیے ہیں، اس سے مراد پہاڑ ہیں، کہ وہ ان کے ساتھ ایک طرف جھک نہ جائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس میں زمین میں راستے، کھلے ہوئے راستے، چوڑے راستے بنائے ہیں، شاید کہ یہ لوگ اس بات سے ہدایت حاصل کریں۔ اگلی آیت، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا ہے، ایک محفوظ چھت۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ لوگ اب میری ان نشانیوں سے اعراض برتتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو اللہ نے کیا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اگلی آیت، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی ہے جس نے تخلیق کی دن اور رات کی،
سورج اور چاند کی، اور سب کے سب اپنے اپنے مدار پر تیر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 33 تھی۔ یہ اور اس کے جیسی دوسری آیات جہاں قرآن میں ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی بات کرتے ہیں، تخلیق کی بات کرتے ہیں، انہی آیات پر غور کر کے قرون اولیٰ کے ایمان والوں نے سائنس کی بنیاد رکھی تھی۔ ایسٹرونومی، میتھ، فزکس، کیمسٹری، ان سب کی بنیاد رکھی تھی۔ سبحان اللہ، آج جو ہماری حالت ہے وہ تو پتہ ہے آپ کو۔ اور پھر اسی بنیاد پر ان لوگوں نے، جن کو ہم ویسٹ کہتے ہیں، مغرب کے لوگوں نے اس پر مزید تحقیق کی، اور آج بہت ساری باتیں جو ان آیات میں ہم نے ابھی پڑھی ہیں، آج یہ سب حقیقت وہ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ یہ ہے وہ آیات یہاں اس صورت میں جہاں سائنسی حقائق اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ آگے مزید اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں انہی حقائق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 34 ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے نہیں بنایا ہے کسی بھی انسان کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے تم، اس سے مراد میں اور آپ ہیں۔ جو لفظ یہاں پر ہے قبل کا، تم سے پہلے، الخلد، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا کی ہے ہم نے کسی کو۔ کوئی انسان ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں۔ اگلے ٹکڑے میں کہا جا رہا ہے فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ تم، اگر تمہاری موت آئے گی تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ یہاں پر اولین مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آج ہم سب ہیں، کہ اگر تمہاری موت آئے گی تو کیا جو دوسرے لوگ ہیں، یہ اللہ کے منکر، اللہ کو تسلیم نہ کرنے والے، آخرت کو نہ ماننے والے، تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ قرآن میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہم لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو آج تصور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ استغفر اللہ، قرآنی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ کاش کے لوگ عقل سے کام لیتے اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے کے بجائے اسے تسلیم کرتے۔ آیت نمبر 35 مزید فرمایا جا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو مزہ چکھنا ہے موت کا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آزماتے رہیں گے، آزماتے ہیں برائی کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ آزمائش۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم سب لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ کیا اس حقیقت سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے پاس۔ اور کوئی ایسا نفس نہیں جس کی موت نہیں آنی، اور زندگی کا ہر لمحہ کہیں کبھی اچھے سے واسطہ پڑتا ہے، کہیں برے سے واسطہ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب آزمائش ہے، جس ہم اس طرح آزماتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ہم لوگ عام زندگی میں سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ آزمائش آ گئی۔ ہر لمحہ ہمارا آزمائش کا ہے۔ ہم اس لمحے میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر ہیں یا اللہ کی ناراضی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں، اس بات کو سمجھیں اور ہر لمحے اپنی استطاعت بھر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہیں۔ اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ آمین۔ آگے آیات آ رہی ہیں 36 سے لے کے 40 تک، اور ان آیات کو پڑھ کے اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مشکل حالات کا سامنا کیا ہے مکے کی زندگی میں۔ اپنے آپ کو سامنے رکھ کے ذرا غور کریں تو پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میں کیا کرتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
ان یتخذونک الا ہزوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب یہ لوگ انکار کرنے والے لوگ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے لیے مخول کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ احاذ الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ وہی صاحب ہیں جو تمہارے الہوں کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اگلا ٹکڑا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نصیحتوں سے کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی یہ حرکتیں ہیں جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح وہ پیش آتے تھے۔ غور کریں، اس طرح کا جملہ اگر کوئی مجھے کہے تو خواہ غصہ آئے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا، اس طرح مذاق اڑایا جاتا رہا اور آپ اسے برداشت کرتے رہے۔ اگلی آیت میں ایک بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خلق الانسان من اجل، انسان کی تخلیق میں اجرت رکھی گئی ہے، اجرت۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم عنقریب تم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، تو جلدی مت مچاؤ، شور مت کرو جلدی کے لیے۔ کیا بات کہی گئی؟ انسان کی فطرت میں اجرت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اجرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کے فائدے کی طرف انسان بھاگتا ہے، اور جو آخرت ہے آنے والی، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ کے پاس کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، باقی رہیں گی، اس کی طرف سے بے توجہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اجرت ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ یہ انسان کی تخلیق میں اللہ رب العزت نے اجرت رکھی ہے۔ ابھی پچھلے سنڈے کی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے سنڈے کو 11 سے 12 کچھ لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ پچھلے سنڈے بارش ہو رہی تھی، بہت تیز تو نہیں، بہرحال بارش ہو رہی تھی، اور صرف ایک صاحب آئے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں آئے۔ یہ ہے اجرت کا معاملہ۔ تصور کریں اگر کسی کا موبائل گم ہو گیا تو وہ موبائل سروس سینٹر میں وہ بھاگا ہوا جاتا ہے، بارش ہو یا طوفان ہو، کہ کہیں میرا موبائل، میرا سم کارڈ غلط استعمال نہ ہو جائے، اس کو بند کروانے کے لیے، یا اور کوئی دوسرا کوئی کام ہوتا ہے، تو اسے بارش اور طوفان کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ آخرت کے لیے قرآن کا پڑھنا تھا، اس کو اگنور کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ اجرت جو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اور اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، تو اس کے لیے جلدی مت کرو۔ اچھا، اب یہ آیت نمبر 38 میں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے نشانیاں دکھانے کا، یہ کب ہے، کب ہوگا؟ اگر تم لوگ سچے ہو تو، ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ کب نشانیاں آئیں گی؟ اگلی آیت، لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر یہ لوگ، یہ کفر کرنے والوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ یہ اپنے چہروں کو آگ سے بچا نہیں سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں کو، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اشارہ آخرت کی طرف ہے۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردھا ولا هم ینظرون، بلکہ یہ اچانک آئے گا، یہ وقت اچانک، قیامت اچانک برپا ہوگی، اور یہ لوگ مبہوت ہو کے رہ جائیں گے، تو اور ذرا بھی ان کے اندر استطاعت نہیں ہوگی کہ اسے روک دیں، اور نہ اس کی استطاعت ہوگی کہ انتظار کریں۔ یعنی یہ اچانک یہ وقت آئے گا۔ یہاں تو بات قیامت کے حوالے سے میں نے کی، یہی بات موت کے حوالے سے بھی سوچ لیں۔ انسان
اس وقت مبہوت ہو کے رہ جاتا ہے اور موت کے وقت کو لوٹا نہیں سکتا ہے نہ اس میں اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ جو وقت اللہ نے متعین کیا ہے اس میں ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہر انسان کی موت کا۔ اور اسی طرح قیامت ہے، جو وقت اللہ نے متعین کیا ہے صرف اللہ ہی کے علم میں ہے۔ میں پچھلی بار عرض کر چکا ہوں کہ سورہ طٰہٰ کی آیات کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کے رکھا ہے، اور اس لیے کہ تاکہ ہر کرنے والا جو بھی کر رہا ہے دنیا میں اس کا پورا پورا بدلہ اسے ملے۔ آیات 41 سے 47 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ایسے ہی مذاق اڑایا گیا، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے رہے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا۔ جن آفات کا، عذاب کا اور اللہ کی پکڑ کا مذاق اڑاتے تھے، اور اللہ کے پکڑ نے انہیں گھیر لیا۔ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ۔ آپ کہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں کون بچاتا ہے دن اور رات میں رحمان سے؟ کون ہے جو بچاتا ہے؟ اللہ نے ہم سب کے لیے حفاظت کے لیے فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیں کہ کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے دن میں اور رات میں تمہاری حفاظت کرتا ہے رحمان سے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے نصیحتوں سے، ہدایات سے اعراض کرنے والے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرنے والے ہیں، اس سے منہ موڑنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، اب کہا جا رہا ہے یا ان کے جو الہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ ہیں جو ہماری پکڑ سے یا ہمارے اس سے وہ روک لیں گے، بچا لیں گے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں فرما رہے ہیں ان کی تو استطاعت بھی نہیں ہے کہ مدد کر سکیں اپنے آپ کی وہ کوئی مدد کرنے کے لائق وہ ان کے پاس کوئی استطاعت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ لوگ وہ ہیں جو جن کو ہماری رفاقت نصیب ہے۔ یہ سب تو تم نے اپنی مرضی سے بنایا ہوا ہے، حقیقت سے بہت دور بتانا مقصد ہے جن کو تم نے الہ بنایا ہوا ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر۔ اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں بلکہ ان لوگوں نے اور ان کے باپ داداؤں نے ایک طویل عمر گزاری اور زندگی میں عیش و آرام کر رہے ہیں۔ طال علیہم العمر، ان کی عمر طویل ہوئی۔ افلا یرون ان ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے جا رہے ہیں، چھوٹی کرتے جا رہے ہیں۔ افہم الغالبون، کیا وہ لوگ ہیں جو غالب آئیں گے؟ یہ بھی ایک بڑی ایک ایسی آیت ہے۔ آج زمین کی وسعت، آج جو سواریاں ہمارے پاس ہیں، زمین کی وسعت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ ایک سے ایک تیز سواریاں، پہلے لوگ پیدل چلا کرتے تھے یا اونٹ یا گدھے پر سواری گھوڑے پر سواری کیا کرتے تھے، پھر تبدیلیاں ہوتی چلی گئیں دنیا میں۔ اللہ نے علم دیا، آج ہمارے پاس کار ہیں، ہوائی جہاز ہیں، راکٹس ہیں۔ یہ زمین کو ان لوگوں نے، ان سب چیزوں نے چھوٹا سے چھوٹا کر دیا ہے۔ تو غلبہ کس کا ہوگا؟ افہم الغالبون، کیا یہ لوگ غالب آئیں گے یا غلبہ میرا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل انما انذرکم بالوحی، آپ کہہ دیں کہ میں تم لوگوں کو خبردار کر رہا ہوں وحی کے ذریعے جو اللہ کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ ولا یسمع صم الدعاء،
اذا ما ینظرون، اور اللہ تعالیٰ ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ جو بہرے کو آپ پکار اس کو پکارا جائے تو وہ نہیں سننے والا، یا اسے خبردار کیا جائے تو پکار کے ذریعے تو وہ جو ہے اس کو سننے والا نہیں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ رب العزت ان کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ بہرے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور جب انہیں عذاب کا ایک جھونکا لگے گا اپنے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، اس وقت یہ لازماً کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہم ہی لوگ ظالم تھے۔ بالکل وہی بات ہے جو پیچھے کہی گئی، اور یہی بات ہے جو آج بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ حالات، یہ بارشوں کا سلسلہ، یہ طوفان، زلزلے، یہ جو کچھ بھی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اس کی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، یعنی ہم ہی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ جملہ آج بھی کہا جاتا ہے، پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے۔ آیت نمبر 47، یہاں پر میں رک جاؤں گا انشاءاللہ۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم قائم کریں گے ترازو انصاف کا، کب؟ لیوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی بھی جان پر، کسی بھی نفس پر، کسی بھی شخص پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر ہوا کوئی ایک دانہ بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی، أَتَيْنَا بِهَا، تو ہم اسے لے آئیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کے لیے۔ یہ آیت نمبر 47 تھی۔ ان آیات سے ہمیں کیا حاصل ہوا، غور کریں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں اس بات کی کہ ہم ان آیات پر غور کریں، ذرا سوچیں، اپنے حالات کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، صراط مستقیم پر یا صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم صراط مستقیم پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب سمجھ کے کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد لوگ اس راستے کو چھوڑ کے الگ الگ راستوں پر منتشر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں پڑھ چکے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ نہیں یا اللہ جس پر چلنے والوں پر آپ نے غضب کیا، نہ آپ ناراض ہوئے، نہ وہ راستہ جس کو چھوڑ کر لوگ کسی دوسرے راستوں پہ چلے گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔